مدینہ منورہ کے گورنر کو 40 کوڑے لگائے. 40 کوڑے کھانے کے بعد غصے نہیں ہوا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، ناراض نہیں ہوا، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا، 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا حضرت اب تو میں صرف اور صرف احادیث مبارکہ سننے کی غرض سے آیا ہوں، اب تو مجھے احادیث مبارکہ سنا دو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کتنی کوڑے لگے ہیں؟ بتایا 40 کوڑے لگے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جا 1 کوڑے کے بدلے میں 1 حدیث سنا دو. وہیں بیٹھے بیٹھے 40 احادیث سے مبارکہ سنا دی. الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل محمد المصطفی وعلى آلہ المجتبى وعلى أصحابه الأتقياء والأصفياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان العربي المبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من شفيع أفضل منزلة عند الله يوم القيامة من القرآن لا نبي ولا ملك ولا غيره. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن شافع مشفع ماحل مصدق. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے واجب الاحترام قابل عزت کرام معزز مکرم سامعین اعزام سامعات، میری مائیں بہنیں، تمام حضرات سے اور ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ جتنی دیر آپ بیٹھ سکتے ہیں، جتنی دیر آپ سن سکتے ہیں، خاموشی سے بیٹھیں، با ادب ہو کر بیٹھیں. اب یہ قرآن مجید فرقان حمید کی مجلس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مجلس ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم با ادب ہو کر بیٹھیں. با ادب ہو کر بیٹھیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا. اگر آپس میں باتیں کریں گے، گپ شپ میں لگے رہیں گے، جیسے ایک ساز چل رہا ہو، بس ساز چل رہا ہے، تو پھر اس محفل کے انعقاد کا فائدہ نہیں. ہمارا یہاں پر بیٹھنے کا فائدہ نہیں، بات کرنے کا فائدہ نہیں، بلکہ الٹا نقصان ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. قرآن مجید فرقان حمید کا ذکر چل رہا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ آپ کے سامنے پڑھے جا رہے ہیں. ہمیں با ادب ہو کر بیٹھ کر سننا چاہیے، غور سے سننا چاہیے. یہ کوئی ساز نہیں کہ ساز چل رہا ہے اور ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں. مدینہ منورہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور وہاں کے لوگ ہر ہفتے کے اندر ایک دن ایسا آتا تھا، چھٹی کا دن، جس کے اندر مدینہ منورہ کے لوگ سارے حکمران مل کر پکنک کے لیے جایا کرتے تھے، سیر و تفریح کے لیے جایا کرتے تھے. ایک تالاب تھا باہر، اس تالاب پر جاتے تھے، سیر و تفریح کرتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور باقی سارے لوگ جا رہے ہیں. مدینہ منورہ کا گورنر آگے بڑھا، آ کر کہتا ہے حضرت امام صاحب آپ ہمیں کوئی حدیث مبارک سنا دیں. جا تو ویسے رہے ہیں، آپ ہمیں احادیث مبارکہ سناتے چلیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو نے پیغمبر کے فرمان کی، پیغمبر کے حدیث کی گستاخی کی ہے، واپس آ کر میں تیرے خلاف مقدمہ دائر کروں گا. تو جا رہا ہے سیر و تفریح کے لیے، جا رہا ہے تالاب پر، اپنی خوشیاں منانے جا رہا ہے اور کہتا ہے حدیث مبارک سنا دو. کیا تو نے پیغمبر کی حدیث مبارکہ کو ایسے ہی سمجھ لیا؟ عام سی چیز ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ مسجد نبوی میں میرے پاس آتا، اسی غرض سے آتا، حدیث مبارک سننے کے لیے آتا، اور آ کر کہتا امام صاحب آپ ہمیں حدیث مبارکہ سنا دیں.
تیرے جانے کا مقصد کچھ اور ہے، اور کہتا ہے تفریح کے لیے نبی کے فرمان سنا دو، تفریح کے لیے ہمیں نبی کا فرمان سنا دو، احادیث مبارکہ سنا دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غصے میں آ گئے، فرمایا تو نے پیغمبر کے فرمان، پیغمبر کے احادیث مبارکہ کی گستاخی کی۔ واپس آئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کے گورنر کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ پھر عدالت کا جج بھی جج تھا، اس جج نے فیصلہ سنایا کہ مدینہ منورہ کے گورنر کو 40 کوڑے لگائے جائیں، صرف اتنی سی بات پر کہ جا رہا ہے سیر و تفریح کے لیے اور کہتا ہے حدیث مبارکہ سنا۔ مدینہ منورہ کے گورنر کو 40 کوڑے لگائے گئے۔ 40 کوڑے کھانے کے بعد غصے نہیں ہوا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، ناراض نہیں ہوا، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا، 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا حضرت اب تو میں صرف اور صرف احادیث مبارکہ سننے کی غرض سے آیا ہوں، اب تو مجھے احادیث مبارکہ سنا دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کتنی کوڑے لگے ہیں؟ بتایا 40 کوڑے لگے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جا 1 کوڑے کے بدلے میں 1 حدیث سنا دو۔ وہیں بیٹھے بیٹھے 40 احادیث مبارکہ سنا دی۔ مدینہ منورہ کا گورنر رونے لگا، کہنے لگا حضرت اگر مجھے پتہ ہوتا کہ 1 کوڑے کے بدلے میں آپ مجھے 1 حدیث سنائیں گے، اللہ کی قسم میں خود کہتا کہ مجھے 100 کوڑے لگائے جائیں تاکہ 1 حدیث کے بدلے میں 100 احادیث مبارکہ سنیں۔ اب تو 40 احادیث مبارکہ سنیں، میں خود کہتا 100 کوڑے لگا دو تاکہ 100 احادیث مبارکہ سن لو۔ یہ تھا ادب احادیث مبارکہ کا، قرآنی آیات مبارکہ کا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غور سے بیٹھیں، جتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں، آرام سے با ادب ہو کر بیٹھیں اور سنیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا ہے، ہم نے عمل کیسے کرنا۔